پیشے کے اعتبار سے ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں اور میرا نام ایاز ہے۔ اس وقت میری عمر 44 برس ہے اور میری فیملی میں کل 6 افراد ہیں۔ میں ایاز، میری بیوی سلطانہ، میرے 3 بیٹے۔ ان کے نام اس لیے نہیں لینے کی ضرورت کہ وہ آپ بیتی میں کسی کردار کے حامل نہیں ہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں جن میں سب سے بڑی کا نام نور بانو ہے۔ چھوٹی 2 بیٹیوں کا نام اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ بھی اس کہانی میں کسی کردار کے حامل نہیں ہیں۔ یہ آپ بیتی کہہ لیں یا کہانی کہہ لیں، صرف 3 لوگ یعنی میں، میری بیوی سمیرہ اور میری بڑی بیٹی جس کی اس وقت عمر 18 برس ہے یا اس کے گرد گھومتی ہے۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ میری بیوی مجھ سے 5 برس چھوٹی ہے اور اس وقت اس کی عمر 39 برس ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے تب جب میں ملازمت کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا۔ میری بیوی ایک انتہائی خوبصورت ہے، رنگ روپ بھی کافی اچھا ہے، جبکہ میری بیٹی بھی اپنی ماں کی ہی ہم شکل ہے، جس سے عمر کا فرق ہے، جس کی وجہ سے اس میں عجیب سی شوخی اور پیار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ میری شادی پسند کی شادی تھی اور ہم دونوں میاں بیوی میں تمام معاملات بہت اچھے چل رہے تھے۔ میں ملازمت کے لیے پہلے مسقط گیا، جہاں سے ایک یورپی کمپنی نے مجھے ٹریننگ کے لیے یورپ بھیج دیا۔ وہاں پر مجھے ایک پولش لڑکے سے شادی کا چانس ملا، سو میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور انگلینڈ میں سیٹل ہو گیا۔ اب میرے پاس برطانیہ کی شہرت بھی ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میں تمام ملازمت اور بعد ازاں شادی کی وجہ سے جب وطن واپس لوٹا تو 7 برس کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس دوران میں نے چند تبدیلیاں نوٹ کیں۔ اول یہ کہ میری بیوی بہت زیادہ بے باک اور پراعتماد ہو چکی تھی، جبکہ میری بیٹی بھی بھرپور جوان نہ سہی لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میری واپسی پر بھی میری بیوی گھر سے باہر اپنی سہیلیوں کے گھر گھومتی پھرتی رہتی تھی، جبکہ اس دوران میں گھر میں اکیلا ہوتا تھا۔ بیٹیاں چونکہ باپ سے ویسے بھی کافی مانوس ہوتی ہیں اور پیار کرتی ہیں، لہٰذا میری بیٹی نور بانو نے بھی میرے قریب ہوتی چلی گئی۔ ایک دن حسب معمول میں جب سو کر اٹھا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ آج سہیلیوں کا گروپ مری جا رہا ہے، سو وہ ان کے ساتھ جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا خود ڈرائیو کرو گی؟ تو اس نے کہا، نہیں، ایک ہائی ایس کا بندوبست کیا ہے، اس پر جانا ہے اور واپس آنا ہے۔ میں نے کہا، نور بانو کو بھی ساتھ لے جاؤ، کب سے ضد کر رہی ہے، اسے جانا ہے۔ تب نور بانو کی عمر 15 برس ہو چکی تھی اور شرعی طور پر بالغ ہو چکی۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، بلکہ میری بیوی نے خود مجھے بتائی تھی۔ اب وہ بالغ ہو چکی ہے، باقی بچے چھوٹے تھے۔ سلطانہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ عجیب لگتا ہے کہ میں جوان بیٹی کو ساتھ لے جاؤں، جبکہ کسی بھی سہیلی کا کوئی بچہ ساتھ نہ ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اور وہ چلی گئی۔ یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ دراصل پیار ہو چکی تھی۔ وہ دراصل سہیلیوں کا تو بہانہ تھا۔ وہ نئے نئے پیار کی عادی تھی اور بڑی مہارت سے شکار کرتی تھی۔ خیر، میں اپنی روٹین کے مطابق 6 ماہ کے لیے رہنے کے لیے آیا تھا، پھر مجھے لوٹ جانا تھا۔ میرا دراصل رات سے موڈ ہو رہا تھا سمیرہ کو پیار کروں، لیکن اس نے منع کر دیا تھا کہ اس کی کمر میں درد ہے، 2-3 بار پیار کر لیں گے۔ اسی دوران نور بانو میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ ابو جی اٹھیں، ناشتہ کر لیں۔ اپنی بنا کر گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ناشتہ یہیں لے آؤ، میں جب تک نہا کر فریش ہو جاتا ہوں۔ اسی دوران میں نے نور بانو کو کہا، یار میری الماری سے میرے کچھ کپڑے نکال کر پریس کر دو، میں نے ایک دوست کی جانب جانا ہے۔ اس نے جب الماری کھولی تو میرے کپڑوں کے سائڈ پر کپڑے پڑے تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، کافی کھلا تھا، اس لیے نور بانو نے وہ کپڑے دیکھے تو گھبرائی یا شرمائی نہیں، بلکہ مجھے چھیڑنے کے لیے کہنے لگی کہ ابو جی یہ والے کرنے ہیں یا کوئی اور۔ تب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کیا چیز آئی ہے۔ میں نے کہا، جو دل چاہے کر دو۔ میں نے کہا، تو پہننے ہی ہیں۔ اس نے کہا، آپ وعدہ کرو جو میں کر کے دوں گی پریس آپ وہی پہنو گے؟ میں نے کہا، یار کہہ دیا ہے کہ پہن لوں گا۔ تب تک میں واش روم میں جا چکا تھا اور دروازہ اندر سے بند کر چکا تھا۔ اس نے شرارتاً ایک پینٹ شرٹ پریس کیے اور ایک جانب رکھ دیے۔ میں جب نہا کر نکلا
تھا میں نے دیکھا کہ نور بانو چائے پراٹھا لیے میرے بیڈ پر لباس کی جانب دیکھا تو کہا یہ کیا بدتمیزی ہے۔ اس نے کہا ابو جی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جو مرضی کر دو۔ اس وقت میرے ہاتھ میں یہی کپڑے تھے، اس لیے اپنے وعدے پر قائم رہنا اور یہی کپڑے پہن کر جانا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا دور ہو جاؤ میرے کمرے سے، یہ کیسا ہے، بے ہودگی ہے۔ تب تک میرے ذہن میں کچھ ایسا ویسا تھا ہی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ بجائے وہ ناراض ہونے کے آ کر مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ سوری ابو، میں تو مذاق کیا تھا، آپ کو برا لگا تو ایم سوری۔ تو میرے جسم پر چونٹیاں سی ریگنا شروع ہو گئی، لیکن یہ تھا نور بانو کے دماغ بھی ایسا دیا کچھ تھا نہیں، یا کم از کم مجھے ہی محسوس ہوا۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا اور کہا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرنا، مجھے بالکل بھی ایسا مذاق پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گی۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولی آپ ابھی بھی ناراض ہیں نا؟ تو میں نے کہا تم نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ دل کرتا تھا تمہیں 10 جوتے لگاؤں۔ جب میں نے ایسا کہا تو نور بانو گھوم گئی اور اپنی ننھی سی جوانی میری طرف کرتے ہوئے بولی پر مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا اچھا اب جاؤ مجھے جانا ہے۔ وہ چلی گئی تو میں نے لباس پہنا، ناشتہ کیا اور اپنے دوستوں کی جانب نکل گیا۔ ابھی میں اپنے دوستوں کے گھر ہی تھا کہ اس کا ایک رشتہ دار آیا اور مجھ سے تعارف ہونے پر بات چیت کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں اس نے میرے سسرال کا پوچھا تو وہ کہیں دور پار کا میرا بھی سسرالی رشتہ دار نکل آیا۔ میرے لیے یہ کوئی اجنبی کی بات نہیں تھی۔ جو لوگ باہر